الفتنۃ اشد من القتل صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مدد معافی اور نصرت چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے نہ کروں جو اسے ناپسند ہو، اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کبھی کبھی چشتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس تبلیغ جیسا فریضہ جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور اس کے بعد علماء حق کو سونپا، مجھ بندہ ناچیز بیکار پر سونپ دیتے ہیں، دل نخواستہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں کیونکہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ معزز سامعین، اس سے پہلے میں آپ کو اس میں ذات صفاتی نام ہیں، اس میں ذات لینے کا صحیح بیان اور طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ کیا ہمیں اس میں ذات بھی نہیں آتا؟ وہ میرے دل کی لگن ہے، آپ کو آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کو میں بیان کرنا ضروری جان۔ اس میں ذات ہے اللہ، جو آج کر اللہ 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 پڑھا جاتا ہے۔ اللہ مانا کوئی چیز نہیں، ذات ہے اللہ، ذات ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب آپ کہیں گے نا اللہ تو چوٹ جو ہے دل پر آئے گی۔ اللہ اللہ ساری مرد کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہے کو ظاہر نہ کرو۔ اسی طرح کلمہ بھی ہمارا اسے ہیں کہ لا، توجہ سے سننا، میں نے آپ کو حسن بصری کی بات سنائی کہ انہوں نے فرمایا دانا کی نشانی یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے، کیونکہ نصیحت قبول کرنا بہت نفس کے لیے چوٹ ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ شاید یہ سمجھو کہ یہ تو معمولی بات ہے نصیحت قبول کرنا، یہ نفس کے لیے، نفس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یتذکر الا اولو الالباب۔ نصیحت عام بندہ نہیں مانتا، بے وقوف نہیں مانتا، نصیحت وہی مانتا ہے جو اولو الالباب عقل مند ہو۔ نصیحت ماننا کی چھوٹا کام نہیں ہے۔ پھر دوسرے عقل مند کی نشانی لگی بتائی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا کہ میں غلط ہوں، یہ بھی بہت عقل مندی کا کام ہے۔ غلطی تسلیم کرنے سے نفس خوشی ہوتی ہے، تکبر ٹوٹتا ہے۔ اور تیسری دانا کی نشانی بتائی کہ بات غور سے سنے گا، اگرچہ اس کو پہلے سے جانتا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اذانیں ہماری ہوتی ہیں، آپ سنتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی رسول نہیں ہے، سر بناتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہے کو ظاہر کرنا ہے آخر میں۔ اس لیے اللہ والے اللہ ہو کا سبق دیتے تھے
جس طرح نعت میں نے سنا ہے نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نعت خاں عالم کہلاتے ہیں جماعتوں کے، لیکن وہ نعت پڑھتے ہیں اللہ اللہ، وہ باجا بھی بجے ساتھ، شغل بنا رکھا ہے اللہ کے ذکر کو، جو کسی ولی نے ایسا نہیں کیا. یہ نعت ان بڑے بڑی جماعتوں سے پوچھے، میں تو جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے کلمہ سنو، اللہ کا نام سنو، اذان سنو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سلام کا پتہ نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ہمارا سلام یہ نہیں ہے، ہمارا سلام ہے السلام علیکم، الف لام پہلے آتا ہے، السلام علیکم یعنی خاص سلامتی، اللہ کی سلامتی. پھر وعلیکم سلام بھی نہ کہو، اگر جو السلام علیکم کہے، السلام علیکم کہے، اس کا کوئی جواب ہم پر لازم نہیں ہے. السلام علیکم جو کہے پھر جواب اس کا ہے وعلیکم السلام. سن لینا، وعلیکم السلام، پھر الف لام کو ظاہر کرو تاکہ خاص سلامتی جواب تب ادا ہوتا ہے. بس ہو گیا. باقی ہمارا تمہارا مسلک جو ہے وہ صحابہ سے جا کر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. یہ نہیں احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے. بریلوی جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گندا الفاظ ہے، ناراض نہ ہونا. بریلوی ہے جو بریلی شہر سے تعلق ہے، ملتانی، لاہوری، یہ ایسے ہیں. بریلوی سیکھی رہتا ہے. یہ ایسی بریلوی ایسی بدعمل جماعت ہے کہ شیعہ کے بعد یہی بدعمل ہے. بدماشی اس میں، زنا اس میں، چوری ہے، بخشے ہوئے ہیں یہ. ارے احمد رضا خان بھی سنی حنفی تھا، ہم بھی سنی حنفی ہیں، اور احمد رضا سے پہلے جو ہمارا یہاں نہیں مسئلہ ختم ہوتا، پہلے جماعتیں تھیں صحابہ تک، ہم اہل سنت سنی حنفی کہلاتے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے سنی حنفی ہے. میں اس لیے تمہیں سنی حنفی بناتا ہوں کہ کوئی پھیر بھی نہ سکے. ارے بریلویوں کو تو منٹ میں پھیر لیا. خدا کی قسم آپ کو بھی ہوگا مشاہدہ کہ وہی بستی بریلوی ہے، وہی بستی شیعہ ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. سنی حنفی ہونا ہوتا تو بدلتے نا. مجھے کہتے ہیں آپ بریلویوں کے خلاف ہیں، میں نے کہا بریلوی تو بدل رہا ہے، میں سنی حنفی بناؤں گا، اسے تم بدل لینا. شیعوں میں یہی جماعت گئی، دیوبندیوں میں یہی جماعت گئی، مرزاؤں میں یہی جماعت جا رہی ہے. نام نہیں تھا دیوبندیوں کا، نام نہیں تھا مرزائیوں کا، نام نہیں تھا اہل حدیثوں کا، تھوڑے تھوڑے تھے. ارے اسی جماعت نے سب کو بڑھا دیا، ہر دیگ کا چمچا. وجہ کیا تھی کہ بد عمل تھی، اسلاف سے ان کا تعلق کوئی نہیں تھا. ولی والے تو کہلاتے تھے، ولی ہی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جھوٹا تعلق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، آپ فرماتے ہیں جو جس سے تعلق اور محبت رکھتا ہے اور اس کے قول فعل کو نہیں اپناتا، فرمایا وہ جھوٹا ہے. ولیوں کا مسئلہ کیسے ہے جو مستحب نہیں چھوڑتے؟ اور ہم کیا ولی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین نہیں مانتے، صحابہ نہیں مانتے؟ تو ہم فرائض گئے، واجبات گیا، سنن موقدہ گیا، پھر بھی ہم مطلب انہوں نے بخشوا کے رکھ دیا. فلاں بہشت ایک آیا وہاں علی پر تقریر کی، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتا ہے، میں تم جو بیٹھے ہو سب کے ہاتھ پکڑ دے کر بخشوا دوں گا. بیڑا غرق کر دیا نا، نعوذ باللہ. اس کے پاس آتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، اس کے اعمال کو، اس کی غیرت کو، جس کی عورتیں سارا دن بازار میں یوں ہی پھرتی ہیں. ارے ایسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آتی ہے؟ تو میں آپ کو سنی حنفی بناتا ہوں. مسئلہ تو بہت لمبا ہے، تھوڑا سا بیان کروں. ایک ہے روح کا نکل جانا وجود سے، جسے موت حسی کہتے ہیں، حقیقی موت بھی کہتے ہیں. ایک ہے روح کا وجود کو چھوڑ دینا.
ارے صالحین انبیاء جو ہیں ظاہری تو ہو جاتی ہے لیکن کہ روح جو ہے وجود کو چھوڑتے نہیں، ان کے احساسات کم نہیں ہوتے، بولنا سننا اٹھنا بیٹھنا یہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ روح وجود کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وجود روح کا نکل جانا اور چیز ہے، اور وجود روح کو وجود سے چھوڑ دینا اور چیز ہے۔ موت حسی کہتے ہیں، حسی موت حقیقی یہ نہیں آتی، ان کے محسوسات کو موت نہیں ہوتی۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں وہ قتل سے سخت ہیں۔ ارے قتل کی پرواہ نہ کرو، تم فتنے ختم کر دو، قتل خود بخود بند ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آج کل کے پاگل جو ہیں وہ فتنے تو بڑھائے جا رہے ہیں اور قتل کا دعویٰ کر رہے ہیں، قتل بند کر رہے ہیں۔ دعا مانگو ایسے پاگلوں سے اللہ نجات دے۔ ایسے پاگل خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں، ارے قوم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، خود بھی جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں اور قوم کو بھی جہنم کا شکار کر دیتے ہیں۔ حوصلہ نیاز سادگی ادب امین، یہ امامت کبرا میں ہے۔ فتنے کون سے ہیں؟ تین۔ زن، پہلا فتنہ عورت، دوسرا فتنہ زر پیسہ، تیسرا فتنہ زمین۔ ان تین چیزوں سے فتنے پہل پہنچتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال، اس کا تحفظ کرو، گھر سو کر نیند کرو، کوئی زیادہ عملے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جگہ جگہ ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان فتنوں پر کنٹرول نہیں کرتے تو چپے چپے پر اپنے حکمران کھڑا ٹھہرا دو، فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ مگر ان کے تو بس کا روگ نہیں ہے، ان میں تو اتنا عقل ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے گناہوں کی شامت ہے اس وقت دنیا میں، جتنا حکمران ہیں عقل سے فارغ ہیں، کیونکہ عقل دین میں ہے۔ پھر اس زن کا فتنہ، یہ تین چیزوں، تین افراد سے یہ صحیح ہوتا ہے۔ عالم، حق کہنے والا، پیر، حاکم، ان تین چیزوں سے اصلاح احوال، اصلاح اعمال اور اصلاح معاملات آخری چیز ہے۔ اب عالم کیا کرے گا آپ کو وہ بتاتا دوں، حوصلہ تو کہہ دیا بادشاہ کا۔ اب بادشاہ کی لڑکی، بوڑھی کی لڑکی کسی نے اغوا کر لی، کسی نے نہ سنی۔ موریہ خاندان کا بادشاہ جہانگیر تھا، وہاں سفر کر کے گئی، اس نے چٹ لکھ دیا، چٹ لے کر آئی تو کسی نے پرواہ نہیں کی، وہ پھر گئی، سویا پڑا تھا آرام میں، جگایا، مل گیا۔ آج کل تو نہیں ملتے، پھر بھی وہ مل بھی جاتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تیرے افسر نے تو نہیں سنی، اس نے کہا ڈوب کے مر جا، نیند پہ میں سنا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے بادشاہ بے شرم، تو ڈوب کے مر جا کہ بادشاہ ہے اور تھوڑے تیرے عملے نے تیری بات بھی نہیں سنی، میں تو کہتی ہوں تو ڈوب کے مر جا۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس وقت کچھ اچھے تھے، اٹھا، بگھی تھی، اب بگھی کہتے ہیں، وہ تیار کی اور وہاں آ کر ان مجرموں کا کچومر نکالا اور لڑکی اسے واپس کرا دی۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟
بادشاہ کو گالی دے رہا ہے ایک شخص، بادشاہ سن رہا ہے کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے، ارے دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بادشاہ نصیب کرے، ان ظالموں سے نجات دے۔ بادشاہ وزیر سے پوچھا ہے کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو گالی دے رہا ہے۔ دوسرے وزیر کو بلایا کہ یہ بادشاہ بھی سن رہا ہے، عملے کو دیکھ رہا ہے، جو عملہ میرا کیسا ہے، چغل خور ہے یا انسانوں میں ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے یا مسلمان ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سن خود بھی رہا تھا کہ مجھے گالی دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جناب آپ کو دعا دے رہا ہے۔ بادشاہ نے ہنس پڑا اور اس کو اپنے قریب کر دیا، اس کو کہا شیطان تو نکل، تو مجھے بھڑکا کر ایک غریب پر ظلم کرانا چاہتا تھا، تو میرا وزیر نہیں رہ سکتا، تو چور خور ہے، نکل جا بے ایمان۔ تو اسے عہدہ دے کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ ہے حوصلہ، اصلاح احوال، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات، احوال عالم، امامت صغرا، اعمال قوم، جو پیر کامل کی نگاہ میں آ جاتی ہے، وسطی کی نگاہ میں آ جاتی ہے، اور اصلاح معاملات امامت کبریٰ بادشاہ۔ اب عالم بتائے گا عورت کا فتنہ کیسے ختم کرو، بہت زبردست فتنہ ہے عورت کا، اس لیے اسلام نے اسے باہر نکالنے سے منع کر دیا کہ باہر نکلے گی تو فتنے جاری ہو جائیں گے، کیونکہ بے وقوف بدماش بے ایمان حکمران جتنے بھی آئے ہیں دنیا میں، بے وقوف حکمران وہ عورتوں کو مراد دیتے رہے ہیں، عورتوں کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ قوم کو بھی برباد کر جاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا شد و خصلت مرد ناداں رانشاں، ارے دو بے وقوفوں کے نشان ہیں، سن لے کون سے؟ صحبت سبیان رغبت بازنا، لڑکوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہو اور عورتوں کی طرف راغب ہو، ایسے نادان بے وقوف، ایمان سے نادان کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہے؟ امامت صغرا یہ بتائے گی کہ عورت کے مقام کیا ہیں، کس طرح اس کو رکھنا چاہیے، کس طرح اس کو تحفظ کرنا چاہیے، اور عوام کا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ اصلاح معاملات حکومت کا حق ہے اس پر عمل کرانا، اس فتنے کو بند کرانا، زبردستی حکم کرانا۔ عورت کا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت، وہ ایک مختار نامی اس کے بھائی نے کسی شریف عورت کی عصمت زنی کی، حکومت خاموش، ادھر ادھر بھاگے، کچھ نہیں بنا۔ یہ ہمارے جتوئی کا واقعہ ہے، برادری اب اکٹھی ہوئی، اس نے کہا، مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں اپنی بہن لاتا ہوں تم اسی طرح کر لو۔ بہن لایا، ان میں جذبات تھے، جب حاکم کسی کا حق نہ ادا کرے وہ خود بخود اپنا بدلہ لیتا ہے۔ جرم تو حاکم کا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے دے تاکہ وہ بدلہ لینے وہ سکون میں آ جائے، جذبات کو نہ وہ استعمال کرے۔ جرم تو حاکم کا ہوتا ہے، لیکن حاکم کون ہو؟ دانا ہو، ارے دین کے مدرسے کا پڑھا ہوا حاکم ہو، جس میں امتیاز ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس شاگرد آیا، امام صاحب مجھے علم بھولتا جا رہا ہے، علم مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، آپ
آپ نے فرمایا تو گناہ معصیت سے بچ، گناہوں سے بچ، کہ علم نور ہے، یہ برے بندے کے اندر نہیں آ سکتا. گناہوں سے دور ہو جا، اچھے کم کر، ورنہ علم سے محروم ہو جائے گا. تجھے قرآن مجید سنا دوں؟ علم اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، پہلے بھی بتایا تھا کہ رحمان نے کس کا علم دیا؟ رسول کو. اور رسول کیا ہوتا ہے؟ تعلیم امت کے لیے آتا ہے. ارے رسول کو تو دے دیا قرآن کا علم. سبحان اللہ. اور آپ نے تابا تو میں کہتا ہوں، تقریر میں کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی شاید میں نے کہہ دیا کہ استاد اللہ تبارک و تعالی، شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نصاب ہو قرآن مجید. پھر کیوں نہ صحابہ پیدا ہو اور کیوں نہ لوگوں کی عزت جان مال کا تحفظ ہو. پھر میں کہتا ہوں کہ استاد ہو یہودی پٹھو، نصاب ہو بے باندر رو رچ چٹو، پھر کیوں نہ پیدا ہوں یہودی ٹٹو. ایمان سے کہنے دو. ہمارا جو ہے نا اصلاح احوال ہے، یاد رکھنا، آگے ہم نہیں جانا، کیونکہ اس پھر اس کی طرح اقسام ہیں. جہاد باللسان یہ عالم پر ہے، یاد رکھنا، اس سے آگے نہیں جائے گا عالم. جو آج تک اسلحے لے کر پھر رہے ہیں مولوی، فلاں جہاد ہو رہا ہے، فلاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہاں بسیں جلائی جا رہی ہیں، یہ سب بکواس ہے. عالم پر ہے جہاد باللسان، زبانی جہاد کرے قوم کو اور حاکم کو حق آنکھ دے، کہہ دے اتنا بس، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. ارے جو ہم پر فرض ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس فرض سے نہیں ہٹا سکتی، نہ اس سے تجاوز کرا سکتی ہے. جہاد باللسان عالم پر فرض ہے، جہاد بالمال عوام پر فرض ہے کہ اس عالم جو مجاہد اس کی خدمت کرے. ارے جہاد بالسیف جو ہے وہ فوج اور حاکم پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہہ دینا. کہتے ہیں جی ہم آرڈر کے پابند ہیں. ارے لعنتیو تم آرڈر کے پابند ہو اور ہم خدا رسول کے حکم کے پابند ہیں. تم حوث عذاب سے بچا لو گے، تم اپنے آپ کو ظالموں نہیں بچا سکتے، جہنم میں دھکیلے جاتے ہو، قوم کو برباد کیے جاتے ہو. عزت جان مال کا تحفظ حاکم پر فرض ہے، پہلے بھی بتایا. اگر وہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، درندہ ہے، وحشی ہے. اس مختار عورت کو تو اچھالا گیا. دنیا میں اب یہودی آیا امریکہ برطانیہ کا 40 لاکھ بھی دے گیا اور زنا بھی اس عورت کے کر دیا. اسے ایسی اس کی مدد کی کہ دنیا کی اب وہ کنجری اور زانیہ بن گئی. میں ان سے پوچھتا ہوں ظالموں، جو پہلی شریف عورت کی بےعزتی تھی اس کا کیوں نہیں انتقام لیا گیا جس نے اس نتیجے پر ان کو پہنچایا؟ لشاری قوم کا لشاری ذمہ دار ہیں. ادھر چوکی لگی ہوئی ہے، ڈاکو حسین لڑکی کنواری لے کر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے گئے، انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں. دندنا بربریت کہتے تھے. ارے ظالمو، آج جس کو دہشت گردی کہتے ہو پہلے زمانے میں بربریت کہتے تھے. اور بربریت کی بڑی جو تھی ڈاکہ، پھر اغوا، پھر قتل. پتا ہو تو ان کو ہیں بے وقوف جو ہیں، ہمارے گناہوں کی شامت ہیں. دعا مانگو، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. ارے
دعا مانگو، اپنے اعمال بدل لو، انشاءاللہ حکومت بھی بدل جائے گی۔ لڑنے سے نہیں بدلتی، ہم ان ظالموں سے لڑ نہیں سکتے، نہ ہم لڑنے کا سبق دیتے ہیں، نہ ہمیں لڑنے کی اجازت ہے، نہ ہم اسلحے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ارے اسلحے کو رکھنا تو حرام، چلانا تو حرام، ہم بنانا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ دنیا میں دہشت گرد ہے ظالموں تو اسلحہ ہے۔ گئے ڈاکو کے پاس، علی پور کا واقعہ ہے ہمارے ساتھ، بہت لوگ اگر جائیں میں گواہ دیتا ہوں، ڈاکو کے پاس گئے کہ اتنے لاکھ لے لو میری بیٹی دے دو، انہوں نے کہا بے وقوفو چلے جاؤ تمہیں مار دیں گے، تمہیں پتہ نہیں کہ 12-14 ہم یہاں رہ رہے ہیں جنگل میں، ہمارے پاس عورت نہیں ہے، یہ کنواری لڑکی حسین لڑکی ہے، اس سے برا بھی کریں گے اور ہمیں روٹی بھی پکا دے گی، ابھی ہم نہیں دیتے چلے جاؤ۔ سال ہو گیا وہ خون کی آنسوں رو کر، عقل کا کمزور ہو گیا۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ارے شریف عورت کی بچانا عزت حاکم کا کام نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ علی پور میں میں دکھاؤں کہ ڈاکو پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کسی سے 10 لاکھ لیتے ہیں، کسی سے 20 لاکھ لیتے ہیں۔ ایک عورت کو لے گیا، جتوئی کی تھی، ارے جب وہ آئی تو اس کا فرج سوجا پڑا تھا، ایسا ظلم کیا، پھر 7 لاکھ لے کر چھوڑا۔ یہ اخبار میں آیا ہے، کسی ایجنسی والے نے ادھر غور کیا؟ کیوں؟ بھیڑوں کی طرف تمہارا دھیان ہے، بھیڑیوں کی طرف نہیں ہے۔ ارے بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیں دہشت گرد ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مچانی نکل گئی، مچانی تو نائی نے حجام نے نکالی تو آ کر انہوں نے پکڑ لیا، درگ قوم تھی، جام کہتے تھے درگ، انہیں پیٹا، پھر 7 ہمزانی تھے، 8-10 پکڑ کر اس سے پیسے لے کر ان کو کسی اور چیز میں چلان کر دیا۔ پھر شاعر نے لکھا کہ سنو پاکستان کی ظلم کہانی، کہ کڈھے نئی دے نکلے مچانی، سرکاری سرائکی سمجھ آئیے، کڈھے نئی دے نکلے مچانی، وہ کٹی چن درگ دے ڈھکی چن ہمزانی۔ امن ہو رہا ہے، اب کہتے ہیں ووٹ امن سے ہو گئے۔ ایک بیوقوف مجھے کہتا ہے حضرت صاحب آپ شخصی حکومت کا قائم ہے، جمہوریت کے نہیں۔ وہ میں نے کہا پاگل جیسا حکومت، حکمران پاگل ہوں، تو بھی پاگل ہے، لگ گیا ایمان سے۔ اگر یہ شخصی حکومت نہیں تو نانے کو تو اتار۔ ارے نانے کو کتنا ووٹ ملے ایمان سے کہنا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں، بے خبر ہیں آپ، عوام جو بے خبر ہے۔ مورے مار مار کر، میرا داماد ہے استاد، شام کو اس نے کہا کوئی نہیں ہے، صبح سے لیٹ کر شام کو ہم نے مورے مار مار کر صندوقیں بھر کر بھیج دی ہیں۔ ہے کوئی آپ کو پتا ہے ملک میں یہ جمہوریت ہے یا شخصی حکومت ہے؟ امن ہے، اب دے رہے ہیں جی ووٹ، قتل ہوئے ہیں کچھ، امن سے ووٹ ہوئے ہیں۔ شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے، اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت۔ فرقہ واریت کی مولوی تقریر کرتے ہیں، وہ لعنتی ہو تم یہودی مدرسے کے پڑھے ہوئے، پتہ نہیں کون سی نسل سے تم رکھتے ہو۔ خدا کی قسم، شادی علیہ رحمت نے فرمایا شادیہ شیرازیہ سب کے مدد کمزات رہا، کمزات کو سبق دے ہی نہ دین، اس کے علم آ ہی نہیں سکتا، دے گا تو بیکار ہے۔ یہ کمزات کیا پتا میرا افسر ہے کنجری، ایمان سے کہنا وہ کنجری کا بیٹا ہو، نہیں کنجری کا بیٹا افسر بن سکتا ہے؟ چوڑے کا، کٹانے کا، مجوسی کا، یہودی کا، غیر خاندانی لوگ ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں، کیا پتا کس کی اولاد ہیں۔ یہ تعلیم بھی نالی کا پانی ہے کہ حیض بھی وہاں، خون بھی وہاں، ٹٹی بھی وہاں، پیشاب بھی وہاں، ایک ہی قیمت ہے۔ یہی ظلم ہے۔
ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں بات کر رہا تھا بس میں ملا کہ ایک ڈی ایس پی لگا تھا ہمارے علاقے میں، پیسے بہت کھاتا تھا. میں نے کہا یار اتنا تو پیسے کھاتا ہے؟ اس نے کہا یار تو عجیب بات کرتا ہے، تو میرا دوست ہے، بتانا نہیں میں کنجری کا بیٹا ہوں. ہم تو اس مطلب نہیں دے کر پیسے لیتے ہیں، مجھے ڈنڈے سے مل رہے ہیں میں نہ لوں. ہے لعنت ایسی تعلیم پر جس نے کنجری کے بیٹے کو بھی امامت کبریٰ پر فائز کر دیا. کیا پتا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، بے ایمان سے رکھتا ہے، ڈاکو سے رکھتا ہے، کنجر سے رکھتا ہے، کنجری سے رکھتا ہے، مجوسی سے رکھتا ہے، مرزائی سے رکھتا ہے، چوہے سے رکھتا ہے، کٹونے سے رکھتا ہے. وہ ہمارا افسر ہے. یہ تعلیم ہے، غیر امتیازی تعلیم. بیڑا غرق ہو رہا ہے. گھر کا سامان تھا، ہم سوچتے تھے بھی ایسے بے وقوفی ہو گزرے ہوں گے. اب نظرتے ہیں جو ہمارے حاکم ان سے بھی آگے ہیں ایمان سے. وہ بہر چلا گیا. اس کا ایک گھوڑا تھا، ایک بیٹا، ایک عورت. گھر کا سامان جو تھا 2-3 مہینے لگا کر واپس آیا. نوکر راستے میں ملا، اگر سنا گھر کا کیا حال ہے؟ اس نے جی بہت ہر طرح سے خیریت ہے، مبارک ہو آپ کو، بالکل سارا گھر خیریت سے ہے. ہاں تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا؟ اگر تیرے بیٹے کو گھوڑے نے جو ہے ٹانگ ماری ہے وہ مر گیا ہے، اور سب خیریت ہے، بالکل امن ہے، آپ کو مبارک. اس نے کہا اچھا. اور مجھے بھول گیا ہو یا تجھے پتہ نہیں، وہ تیری عورت کو جو دماغ ذہنی خراب ہوا، اس نے گھر کی ساری چیزیں لگا کر گھر کو آگ لگا دی. باقی خیر ہے، بالکل امن ہے. تھوڑا سا اور نقصان بھی مجھے یاد آ گیا، بچ گیا. اور کیا؟ اور تیری عورت جو ہے بیٹے کا صدمہ لگا کر مر گئی. اب وہ بتاتا جاتا ہے، اس کا سانس دم گھٹتا جاتا ہے. یہ خیریت ہے، بہت امن ہے، اس میں لوٹی جا رہی ہیں، ڈاکے لگ رہے ہیں، ارے مال لٹ رہا ہے، اور ہے ہمارے ملک میں امن. بالکل مولوی دہشت گرد ہے، ڈاکو دہشت گرد نہیں جو 10 ڈاکے دن میں لگا رہا ہے. چلو میرے ساتھ میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں کہ ڈاکو آئے، پیسہ لوٹا اور عصمت زنی کی. 3 لڑکیاں جو کنواری تھیں ان کی بے عزتی کی اور وہ 3 دن نہ اٹھ سکی. آیا کوئی اخبار میں؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے. اللہ کرم کرے، ایمان سے ہمیں بولے مل گئے. ارے ایسے پہلے جو تھے نا، پہلے عامری حکمران پہلے تھے، یہ اب انتہائی بے وقوف نچوڑ ہے. وہ پہلے جو کسی بندے کے لیے پوچھتے تھے نا، اس علاقے کی چوکی سے پوچھتے تھے کہ اس بندے کا ریکارڈ کیا ہے. ایمان سے یعنی تھے وہ بھی بے وقوف، لیکن اتنے نہیں تھے. ارے وہ بندے جیل میں ہیں جنہوں نے چیونٹی بھی نہیں ماری. ایمان سے جو اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے وہ جیل پتہ نہیں. ارے امریکہ کی عوام نے اخبار میں خود پڑھا ہے، اس نے جلوس نکالا ہے کہ دنیا میں اگر وہ دہشت گرد ہے تو بش ہے. ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں اخبار لے آؤں گا اور پڑھاؤں گا آپ کو. دوسرا انہوں نے کہا پاکستان کے حکمران ظلم کر رہے ہیں، یہ جو بم پھٹے ہیں ہمارے ملک کی بات ہے، پاکستانی بے قصور ہے. لعنت ایسے حکمران، ایسے خوشامدیوں پر جو اپنی قوم کو بے گناہ جیل میں ڈھونس رہے ہیں. کا پہلوان تھا، بڑا شیر جوان تھا. جب اس کی کشتی لگتی تھا میدان میں کپڑے اٹھا کر بھاگا جاتا تھا. تاڑ میں رہتا تھا، کوئی بچہ اکیلا نظر آ جائے نا، جا کر اس پر چڑھ جاتا تھا تو اسے مارتا تھا، تو پھر اپنے نعرے لگا دیتا تھا. وہ موگا پہلوان مشہور تھا، وہ بچوں کے لیے شیر تھا.
ارے یہ موگے پہلوان عوام کے لیے شیر ہے، عوام بچہ ہی کہہ دو یار. پہلے بھی میں نے سنا تھا کہ ڈھڈیڑا پین 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 کرے اور ڈھڈیڑی کو چونچے مار مار کر ہلاک کیا جائے، ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے. اوپر سے آ گیا باز، اس نے کہا سور کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ جی بھول گیا میں جناب. اس نے کہا ہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ اور جناب بہر تو آپ کے ڈر سے نہیں بولتے، اور گھر میں بھی تھوڑا سا روپ راپ نہ رکھ لے ہم، اتنا تو ہمیں اجازت دو. وہی ڈڈیڑے. حضرت بہلول نے فرمایا اوست حاکم کہ بیرون سلطنت مروب نہ باشد، فرمایا حاکم وہ ہے کہ سلطنت کے باہر اس کا روپ نہ ہو. اس لیے ایک بزرگ نے قانون کافرانہ، نام ملک اسلام ہے، ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. افسوس میں اپنی قوم پر کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر. ارے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا. کوئی دنیا کا بندہ دہشت گرد نہیں ہے پاگلو. تو مولوی کہتا ہے، میں کہتا ہوں دنیا کا بندہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بار بار باتیں کیوں کی جاتی ہے یار؟ نماز کا کتنے بار حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دفعہ فرما دیتا ہمارے لیے کافی تھا. قرآن میں کتنے بار حکم ہے؟ تاکہ اہمیت ہو جائے، بات دل پر اتر جائے، دماغ اور اس پر نہ رہے، دماغ اور زبان پر نہ رہے، وہ حکمت نہیں بنتی. ہمارے دادے کو عقل، حیا اور ایمان دین پیش کیا گیا. آپ نے عقل چن لی، فرشتہ وہ دو لینے کا جانے لگا. انہوں نے کہا ہم تو عقل کے ساتھ رہیں گے، ہم کہاں جاتے ہیں. ایمان دل میں آ گیا، حیا آنکھوں میں آ گیا، عقل دماغ میں چلا گیا، تو نبی کی شان بن گئی. طرف 10 بندے کھڑے ہیں، ایمان سے کہو 10 بندے خالی ہاتھ، ان کے پاس کوئی ہاتھ چیز نہیں ہے. ایک طرف ایک بندہ کلاشن کو والا کھڑا ہے. ذرا اونچی آواز سے بولو دہشت کس کی ہوگی، تاکہ مجھے سمجھ آ جائے گا آپ نے بات سمجھی ہے. دہشت کس کی ہوگی؟ کلاشن کو لے لو، اس کی دہشت رہے گی. ایمان سے کہو. معلوم ہوا ظالم و دہشت اصلا دہشت بھی ہے اور دہشت گر بھی ہے. پاگلوں، دنیا میں اگر تم انسانیت کا تحفظ چاہتے ہو، انسان کو مارنے والوں بڑے دہشت گردو، تو دنیا میں اسلحہ ختم کر دو، ایٹم ختم کر دو. اس لیے ہم کسی درویش کو چاقو اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ یہودی اسلحہ تو ہم حرام سمجھتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی چس ہے کوئی ساتھ کہو، تمہارے بھانجے تمہارا کہنا مانتے ہیں، اتنا دشمن ہے تو کوئی اسلحہ وغیرہ رکھ دے. میں لانتی اٹھ تم مجھ سے، ہم اللہ سے حفاظت چاہتے ہیں، یہودی اسلحے سے ہم تو اس کا بنانا حرام سمجھتے ہیں، استعمال تو استعمال، اس کا رکھنا حرام سمجھتے ہیں. یہ تو دہشت ہے، دہشت گرد بھی ہے. کوئی بندہ دنیا کا دہشت گرد نہیں ہے. اور خدا کی قسم سن لو، جن کے پاس میزائل ایٹم رکھے ہیں وہ دنیا کے بڑے دہشت گرد ہیں. دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، خون نوچ رہے ہیں عوام کا، کتے کی طرح خون کھا رہے ہیں. ارے کوئی سادگی ان میں نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز قمیص پہنے ہوئے ہے، بیٹا آ گیا، لوگوں نے تان دی، امیر المومنین کا بیٹا اور تجھے تاکیاں. باپ کے پاس روتا آیا، آپ نے خزانچی کے پاس بھیجا کہ کچھ پیسے دے دے، میں بیٹے کا قمیص خریدوں. کتنی محبت تھی. خزانچی صحابی تھا، اس نے کہا امیر المومنین. آگے امیر المومنین تھا، آج کا ہوتا تو پھانسی دے دیتا ذلیل. یہودی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، ان میں تو غصہ ہی غصہ ہے، حوصلہ تو ایمان سے ہے نہیں. ارے بادشاہ نے کسی غریب کو ایسے پنجے سے، سریکی میں یہاں تو نہیں، سریکی میں اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، پنجے سے اسے لعنت بھی کہتے ہیں، ہم بجا کہتے ہیں سریکی میں. بادشاہ نے دے دیا، عوام کے بندے نے واپس دیا.
ساتھ جو کھڑے تھے وہ پکڑ لیا انہوں نے، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے کہا واپس لے آؤ، بے وقوف ہو، اس کا قصور نہیں ہے، میں نے ایسے جو ہاتھ کیا ہے وہی میرا ہاتھ میری طرف پھیر گیا ہے۔ یہ عوام کا بندہ ہے، قدر میں مجھ سے زیادہ ہے، میں نہ دیتا تو یہ مجھے نہ دیتا۔ وہ بادشاہ تھے۔ دعا مانگو ہمارے گناہوں کی شامت ہے، بادشاہی بدلنا ہے، ہم اللہ کو مشورہ نہیں دیتے کہ یا اللہ یہ بادشاہ بدل دے، لیکن اب ہم اپنے اعمال سنوار لو، انشاءاللہ بادشاہ خود بخود بدل جائے گا۔ میں یہ تو دعا مانگتا ہوں یا اللہ کو اسلامی بادشاہ دے دے، یہ دعا نہیں مانگتا کہ اس کو اتار دے۔ ایک مشورہ دینا ہے اللہ کو، اللہم مالک الملک توت الملک، یہ لڑنا تو اور چیز ہے، میں دعا بھی نہیں مانگتا اللہ اس کو اتار دے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کو مشورہ دینا ہے۔ اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور یہ کوئی نعمت انعام نہیں ہے، اگر نعمت انعام ہوتا تو اللہ فرعون، نمرود، شداد، حامان کو نہ دیتا۔ یہ تو بہت بڑا، عمر بن عبدالعزیز بنے بادشاہ ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ تو ایک پٹواری ہمارے موضع میں آیا، وہ بہت ظالم تھا، میں نے دعا مانگی اللہ اس کو تبدیل کر دے، وہ تبادلہ ہو گیا۔ ارے ایمان سے دوسرا جو آیا اس سے بھی زیادہ ظالم تھا، پھر میں نے دعا مانگی، تیسرا آیا پڑھا ہوا تو یہودی مدرسے کا تھا نا، پتہ نہیں وہ کنجری کا بیٹا تھا، وہ چوڑے کا بیٹا ہو گیا، کیا پتا۔ پھر میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، یا اللہ جو ہے یہ صحیح ہے، کیا کروں یار، اس کے لیے دعا مانگے اتر جائیں، دوسرا جو آئے گا یہودی میں وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ اس لیے میں یہ بعض بے وقوف لوگ، اگر حق کہنا دہشت گردی ہے تو پھر مجھ جیسا دنیا میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی دہشت گردی ہے تو میں نے آج تک چیونٹیوں کو بھی نقصان نہیں دیا۔ ارے 50 سال شہر سلطان کے تھانے میں عمر گزاری، 20 سال علی پور کے تھانے میں حضر گزاری، 4تھا سال یہاں ہو رہا ہے۔ چوتھا تھانے کے اوراق پلٹو، مجھے کہیں مدعی ثابت کر دو یا ملزم ثابت کر دو۔ 70 سال کی میری عمر ہے، ارے بولے 40 سال تک مزاج پختہ ہو جاتا ہے، جو 40 سال تک نہیں بدلتا، ارے شیطان بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو نہیں بدلتا۔ پختی ہے مزاج، دہشت گردی کو ڈھونڈ تو بے وقوف ہو۔ ارے ظالمو خدا ہمیں طاقت دے تو ہم بتائیں کہ تم کتنا بے وقوف ہمارے حکمران ہو۔ ہم تو آپ شامت اعمال سمجھتے ہیں، جس طرح نوکرانی نے کہا کہ شامت اعمال معصورت نادر گرفت، اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، نادر ہوں، قادر ہوں، والی ملک خدا۔ سارا مغلیہ خاندان تباہ ہو گیا، ایک نوکری نہیں اللہ والی بچی ہوئی ہے۔ بادشاہ تلوار لے کر کھڑا ہے، ادھر فوجی تلوار لے کر کھڑے ہیں، موت اس کے سامنے آ رہی ہے، لیکن مرد عورت اس کو کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے نادر ہوں، قادر ہوں، والی ملک خدا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتی ہے کہ کیا مانتا ہے تو؟ اس نے کہا ثانی ہے دجال کا اور نادر ہے ولد الزنا۔ ارے ثانی حرام کا بیٹا ہے تو، ٹھیک ہے اس نے تلوار مار کر نکرانی کو شہید کر دیا، لیکن وہ اپنے سرخ الفاظوں میں نام بہادری نے اس کا لکھا۔ ارے نادر کا ہے کہیں نام؟ اس کا نام ہے، بہادری نے تاریخ لکھ رہی ہے۔ ارے ظالم جو قوم پر ظلم بدماشوں کرتے ہیں انہیں چنگیز خان تو کہتے ہیں، فتوحات جنہوں نے باہر کی ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر سیاہ دور میں چل رہے ہو، بے وقوفوں سے بے وقوف حکمران ہمارے اس وقت بدترین سے ظالم حکمران ہمارے ہیں، کبھی ایسے حکمران نہیں ہوئے۔ تو میں کہہ رہا تھا امامت صغرا اصلاح احوال کے ساتھ، چھوٹی امامت، علماء لوگ، ان کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہہ دینا۔
آپ سے کوئی جب آپ کے حکم نہیں مانیں گے تو مارے سے ختم ہو جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس لیے چشتی صاحب جب جیل میں گئے، مجھے وہاں پتہ لگا کہ جلوس کا یہاں پروگرام بن رہا ہے۔ میں بوڑھا بندہ تھکا ہوا تھا، رات میں وہاں سے چڑھا اور جمعہ آ کر میں نے پڑھایا اور میں نے کہا یہ جلوس نکالنا، توڑ پھیڑ کرنا، یہ یہودیوں کا مسلک ہے۔ ارے مکہ مدینہ ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم لعنت بھیجتے ہیں جلوس نکالنے والوں پر، لعنت بھیجتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والوں پر، اور لعنت بھیجتے ہیں جو اسلحہ رکھتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ خطرناک اس وقت دنیا کی فوجیں بڑی دہشت گرد ہے، وہ تو کہتے رہے ہیں۔ وہ ہمارا ذمہ دار تھا، وہ ایسے ننگا ہو بیٹھا تھا، جو اسے کہتا تھا کہ جی ننگا ہے وہ اسے لٹا دیتا تھا کہ میں ننگا ہوں۔ تو یہی ہے طاقت جو ہے، جو کچھ بھی کہیں دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گرد بھیڑ دہشت گرد ہے، بھیڑیا دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ ایمان سے کہو دہشت مانا ہے خوف۔ ارے غالب کی بے وقوف و دہشت ہوتی ہے یا مغلوب کی ہوتی ہے؟ بتاؤ مجھے، حاکم کی دہشت ہوتی ہے یا محکوم کی ہوتی ہے؟ یار کیسے یہ شعبے بن گئے ہیں دہشت گرد، منٹ میں مولوی کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، وہ تو دہشت گرد یار، وہ تو مغلوب نہیں ہے، وہ تو دہشت گرد تو غالب ہوتا ہے، تم ان کو جیل میں کیوں بھیج رہے ہو بے وقوفو؟ پڑھ کر اس موگے پہلوان کی طرح میں ان کا غصہ مولویوں پر آ جاتا ہے یا عوام پر۔ بار رام رام، اور بزرگ نے سکول والوں کا منشور لکھا ہے، قوم کو لوٹو دام کماؤ، ظلم کرو اور حرام کو کھاؤ، رام رام کرو اور جان کو بچاؤ۔ میں شعر پڑھ رہا تھا نا، قانون کافرانہ، نام ملک اسلام ہے، ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے۔ قتل تھی وے کراچی، وہ مسجد ہیں، قتل ہو کراچی، پھڑے جائے ملتان، پھڑا جائے ملتان اور جیل میں جائے سارا پاکستان۔ ایمان سے یہ دیکھو نا ڈبل سواری، ایسے بے وقوف ہو تم پکڑ لو، جانتے تھے یہ دارالحرب ہے پاکستان۔ ان حکمرانوں نے آخری بےایمان ظالم حکمران ہیں کہ جب ملک دارالحرب بن جائے خدا کی قسم پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب کا انتظار کرو۔ اب پاکستان دارالکفر بھی نہیں رہا، دارالظلم بھی نہیں رہا، دارالحرب بن گیا کہ صحیح بندہ بھی ان کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ صحیح جانتے ہیں یہ شریف شہری ہے، اس کو جیل میں کر دیا۔ ڈبل سواری کار پر نہیں ہو رہے، ڈبل سواری ہے اس کی۔ اور یہ دارالظلم وہ ہوتا ہے کہ بلا تحقیق اسے سزا ملے، دارالکفر ہوتا ہے وہ جہاں کفر کا قانون چلے، اور دارالحرب وہ ہوتا ہے جہاں صحیح بندہ بھی حاکم کی سزا سے نہ بچ سکے۔ یہ دارالحرب ہے، انہوں نے دارالحرب بنا رکھا ہے، کوئی حاکم نہیں، ڈاکو کا ٹولہ ہے۔ جس طرح ڈاکو لوٹ رہے ہیں، عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی عیاشی اور ظلم کر رہے ہیں۔ ہم انہیں ڈاکو مانتے ہیں، ڈاکو کا سردار مانتے ہیں، حاکم نہیں مانتے۔ ارے حاکم وہ ہے جو خدا رسول کو حاکم مانتا ہے۔ درندے، وحشیوں، پاگلوں، بے وقوفوں، خدا کی قسم پاگل سے پاگل ترین وہ بادشاہ ہے، وہ آدمی ہے جو حقیقت سے مقابلہ کرے۔ ارے مجاز حقیقت کے تابع ہوتی ہے، اور انہیں لوگوں کو تو پتہ نہیں مجاز کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ایمان سے چورے کے بیٹے کو پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا، اسے کیا پتا، پھڑی ہو تو کٹی ہو۔ ایک بادشاہ تھا ان جیسا، اس کی عورت کو کسی نے لڑ رہے تھے، جو آپس میں ہمسائے تھے، تو عورت کو پیر لگا یہاں، اس کا بچہ باہر آ گیا۔ تو بادشاہ کے پاس ایسے کیس بادشاہ سنتا تھا، ان جیسا تھا بڑا بادشاہ کہ وہ انصاف، جس طرح مختیار وہاں پہنچ گئی، شریفوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، مختیار کو پورے پاکستان میں زانی بنا دیا۔ یہ حمایت دیکھو، بڑے بڑے افسر عیاشی کر رہے ہیں، اب اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب امریکہ گئے، 40 لاکھ دے گیا، رات اس کے ساتھ روز سویا اور 40 لاکھ اسے دے گیا، وہ عزت بچا گیا ہوگا۔ بادشاہ کے پاس گیا، بہت ظلم ہو گیا، میرے حکم میں دہشت گردی ہو گئی میرے ملک میں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بلاؤ اس کو۔ وہ آ گیا،
کہ ظالم تو نے ایسا ظلم کیا، جا اس عورت کو لے جا، اس کے ساتھ ہم بستری کا کھانا پینا دے، جب 8 ماہ کا پیٹ ہو جائے اسے واپس کر دینا، تو بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں معاف کرتا ہوں۔ پہلے تو بیٹا نکالا، اب اس کا سے زنا کرے، یہ وہی ہے ایمان سے۔ قتل کراچی میں ہو، پورا پاکستان جیل میں، پورا پاکستان، نواز دور میں نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ تو اب ان سے بھی زیادہ ظالم آ گئے۔ معیشت تو امامت صغرا مولوی لوگ، اور مولوی کا کام ہے اصلاح احوال، زن جو ہے اس کے بتا دے عورت کے کہاں سے احکام ہیں، ان پر رکھا جائے، یہ اصلاح احوال ہے، بس اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کا کام نہیں ہے آگے جانا۔ اصلاح اعمال عوام، وہ عمل کرے، اصلاح معاملات حاکم، وہ عمل کروائے، تب زن کا فتنہ ختم ہوتا ہے۔ اب اصلاح احوال ہے، ارے ایمان سے کہو پردہ واجب ہے مسلمانوں، یار ماننا تو پڑے گا، ارے نہیں کرتے تو ہاں تو کہہ دو واجب ہے، ایمان تو بچا جاؤ۔ واجب نہیں ہے پردہ، بعض کے نزدیک فرض ہے، واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی عالم نے پردے کا نام بھی لیا، احوال سے نکل گیا، قوم نے اس کو کچھ نہ سمجھا، حکومت بے پرد کیے جا رہی ہے، زن کا فتنہ باقی۔ زر کا بتاتا کتنا بجے جمعہ تھی لے، کیا ٹائم ہے؟ 1:45۔ زر تینوں فتنے باقی ہیں، انہیں کسی سے پوچھو تو صحیح فتنے کیا ہوتے ہیں، کسی 16 پاس، کسی جج سے پوچھ لو، آپ مہربانی کریں، کسی جنرل کرنل بادشاہ سے پوچھو، یار ہمیں کوئی فتنے بتا، فتنے کہے جو ہیں فتنے کون سے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے ان فتنوں کا سد و باب، انہیں خبر ہی نہیں تو کریں کیا ایمان سے، پتہ ہی نہیں، ارے ہمارے گناہوں کی شامت پھڑی اور کٹی اور جیل میں دے اور بس عیاشیاں کرے گا، عیاشی کرو، قوم کو پھڑو اور جیل میں بولنے بھی نہ دو، زبان سے بھی نہ بولنے دو، حق بھی نہ کہنے دو۔ اصلاح معاملات، امامت صغرا، وسطی اور کبرا۔ صغرا عالم ہو، وسطی عالم اور متقی پرہیزگار ہو، اور کبرا جو ہو عالم بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، امین بھی ہو، کانے بھی ہو، یہ نہیں ملک کے خزانے کھا جائے ہیں۔ جو کبرا پر بیٹھے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح تم کون سی امامت پر ہو، پروفیسر سے پوچھو، ارے اس ظالم سے پوچھو کون سی امامت تیار کر رہا ہے، صغرا پر ان پر نگاہ ہے۔ امامت صغرا جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے سے فارغ ہو جائے، امامت وسطی جس طرح درمیانہ کپڑے سے فارغ ہو جائے، امامت کبرا جس طرح ہم اور تم کپڑے سے فارغ ہو جائیں۔ اب مجھ جیسا پاگل کہ میں ننگا منگا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، چھوٹے بچے کو مار رہا ہوں امامت صغرا پر، اور عوام بھی اس کو پیٹ رہی ہے، ادھر میں جو ننگا کھڑا ہوں مجھے کچھ نہیں کہتے۔ امامت کبرا، ارے مولوی 100 کا امام ہوگا، 20 کا ہوگا، 40 کا ہوگا، ایمان سے کہنا، پیر جو ہوگا وہ لاکھوں کا ہوگا، اور بادشاہ جو امامت کبرا پر ہے وہ کروڑوں کا امام ہے۔ اب اسے پتہ نہیں امامت کبرا پر میں جو ہوں، امامت کبرا کے لوازمات کیا ہیں، ارے جو صغرا پر نہیں آتا وہ وسطی پر نہیں آ سکتا، ارے جو وسطی پر نہیں آ سکتا وہ ظالم کبرا پر نہیں آ سکتا۔ امامت کبرا، علامہ اقبال نے فرمایا سڑک پر شجاعت کا دھیان، شجاعت کا، بہادری کا، یوں نہ کہ چوہا بن کر رہے، غیروں کے لیے چوہا ہو اور عوام کے لیے شیر ہو، ہاں تو ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، موگے پہلوان کی طرح بچوں کو پیٹتا رہو، جب میدان میں جائے کپڑے اٹھا کر بھاگ جائے۔ پھر اس سے شاعر نے لکھا ہے، بیرون ملک موش، باہر ملکوں کے تو چوہا ہے،
اندرون ملک شیر، تو بتا اب آپ خود تو کیسا حکمران ہے؟ وہ باہر ملکوں کو چوہا بنا ہوا ہے، عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے، تو کیسا حکمران ہے؟ کوئی یار ہمیں تو بتا، ہم عوام ہیں، نچلی سطح پر ہیں، تو امامت کبریٰ ہے، اس لیے نااہل بادشاہ۔ ارے کیا بتائیں آپ کو، بے وقوفی کی انتہا، نااہلیوں کی انتہا، تعلیم یہودی کی، پڑھانے والے پاگل بے وقوف۔ ارے کیا ایمان سے پھر بچہ بنے؟ نااہل بادشاہ، کوئی بیٹھا ہو تو مجھے جواب دے۔ نااہل سے نااہل، جو قوم کے لیے بھی ظلم ہے اور اپنی جان کے لیے بھی ظلم کر رہا ہے، جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نااہل ہے، کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے، قبض ام الامراض ہے۔ پھر سمجھ لو رشوت کیا ہے؟ ام الجرائم، تمام جرم اس سے پیدا ہوتے ہیں، دہشت گردی اس سے پیدا ہوتی ہے، ڈاکے اس سے لگتے ہیں، زنا اس سے ہوتا ہے، چوریاں اس سے ہوتی ہیں، ام الجرائم ہے رشوت، تمام جرم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بادشاہ رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نااہل ہے۔ ارے بے ایمان بدماش عیاش تو ہے، بادشاہ نہیں بن سکتا، تاریخ اسے سیاہ حرفوں میں لعنت میں یاد کرے گی، ارے سرخ الفاظوں میں تاریخ اسے یاد نہیں کر سکتی، اور قبر میں جا کر جوتے پڑ جائیں گے۔ مرنا تو ہے، کوئی ہمیشہ رہے گا پاگل؟ میں جی تجھے مار دوں گا، تو ہمیشہ رہے گا، تجھے جیل میں کر دوں گا پاگل، قبر والی جیل تجھے بھی آنی ہے، تو نہیں بچ سکتا، مجھے بھی آنی ہے۔ ارے مسلمانوں قبر والی جیل سے ڈرو، اس پاگل کی جیل سے مت ڈرو، قبر سے کی بھی سخت جیل ہے۔ مسلمان وہ ہے جو قبر والی جیل سے ڈرائے، ارے اچھا بادشاہ وہ ہے جو قوم کو خدا سے ڈرائے، خود بھی خدا سے ڈرے۔ وہ ظالم بدماش درندہ وحشی پاگل ہے جو قوم کو اپنے سے ڈراتا ہے، خدا سے نہیں ڈراتا۔ تو کیا عذاب سے بچا لے گا؟ ظالم نااہل، کان کھول کر سن لو، پڑھے لکھے بندے بھی بیٹھے ہو، ہم اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں، تم نے دھنیا کا بھت سمجھا ہے، سن کر ادھر سے ادھر نکال دیا، ہماری جان کی پرواہ نہ کی، ہمارے نقصانات جو ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہ کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک جنگل میں بیٹھنے والا، چاروں طرف جنگل دریا، یہاں آیا ہوا ہوں، میرے کتنا نقصان ہوئے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، یا آئندہ مجھے کیا پتہ نہیں ہونا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ عدلیہ اور انتظامیہ دو بڑے ادارے ہیں، عدلیہ انتظامیہ دو بڑے ادارے ہیں۔ ارے انتظامیہ سے قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تحفظ کی، سمجھ لو، انتظامیہ سے تحفظ عزت جان مال کا، اور عدلیہ سے انصاف کی۔ یہ دو بڑے ادارے ہیں، قوم کو سخت ضرورت ہے، انتظامیہ کا حق ہے کہ رات دن محنت کر کے قوم کو تحفظ دے، اور عدلیہ کا حق ہے وہ انصاف دے۔ ارے لوگوں، ان یہودیوں کے مدرسے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ظالم و حکومت کرنی ہے تو ہمارے سے مشورہ کر لو، یوں ہی قوم پر ظلم مت کرو۔ ادھر جو عزتیں لوٹی جا رہے، ہر موضوع میں 10 ڈاکے لگے ہوئے ہیں، مسجد میں دیا، مسجد میں ایک مرے ان کو جوش آ جاتا ہے، اور باہر 10 ڈاکے لگ کر روزانہ 10 قتل ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھو تو مووی بن رہی ہے، مووی 10-10 12-12 فٹ، سینکڑے میلوں ہزاروں میلوں تک درمیان میں زمین خالی پڑی ہے۔ یہ ظالم نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے۔ اس شعر میں بزرگ کا شعر ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہقان کو، دہقان کہتے ہیں کسان کو، دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہقان کو، ملک کی ترقی کا سبب کسان، بس کسان ہے۔ ایمان سے کاشت معیشت کا سارا سبب کاشتکاری پر ہے۔ یہ قوم کے دشمن، ملک کے دشمن، دین کے دشمن،
پہلے بھی بتایا تھا، ہزاروں بیگھے جا کر دیکھو، ہزاروں بیگھے سکیم کے لیے پڑے ہیں، گھاس نہیں ملتا، سبزی نہیں ملتی، کاشتکاری روز مرہ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ نشے میں شراب پی کر، ارے ان ظالموں کو کیا پتا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی، 13 سال جیل میں رکھا، غریبوں سے ملے، ہر ایک بندے سے ملے، پھر 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ حکومت کیا چیز ہے۔ کوٹھی سے نکلے کار میں، کار سے نکلے سکول میں، ارے سکول سے نکلے کرسی میں، انہیں ظالموں کو کیا پتا حکومت کیا چیز ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، معیشت کی ترقی کا سبب پہلے بھی بتایا، ان ظالموں کو کہو معیشت کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے، اور جو ملک معیشت میں تباہ ہو جاتے ہیں وہ ان میں نہ عزت رہتی ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ زمین رہتا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی بتایا تھا میں آپ کو کہ ہمیشہ ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کا برآمدات کی طرف زیادہ دھیان ہو۔ اپنے ملک میں برآمدات زیادہ کرے، درآمدات ملک کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، ارے نقد کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں۔ زر مبادلہ سے برآمدات کرو، بیلنس چیز سے چیز منگا کر، بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب تو شہری ہیں، میں تو پینڈو ہوں، آپ کا ذہن تو بلند کر دوں، بات تو ہو۔ درآمدات جو نقد کرتے ہیں وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ ان یہودیوں کے مدرسے والوں کو کیا پتا، ارے یہ درآمدات کرتے ہیں اور ادھار پر کرتے ہیں اور عیاشیاں اڑاتے ہیں۔ کرکٹ پر کروڑوں روپے ظالم بے وقوف لگا رہے ہیں، کسان کو چیز کھاد مہنگی، ارے سپرے 2 نمبر، پہلے بھی بتایا تھا نا آپ کو، ایجنسی والے جاتے ہیں وہ عام کی ترقی کے لیے، مسجد میں کھڑے ہیں، مولوی فلاں یہ کہے پڑھ لو، یہی کام ہے یہ ملک، اگر مولوی پھڑے جائیں ملک میں امن ہو جائے گا۔ پھر نہیں ڈاکے لگ رہے، مولوی جیل میں رہے، اب ڈاکے نہیں لگ رہے۔ ہزاروں بیگھے پڑے ہیں، درآمدات نقد ہو رہی ہے اور ادھار پر ملک بک رہا ہے، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ 3 دن یوسف علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، 3 دن۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا سیر ہو کر کھا جاؤں تو غریب بھول جائیں گے۔ مسلمانوں ایمان ہے تو سوچ لو، نبی کا نفس جو معصوم ہوتا ہے اور اگر سیر ہو کر کھائے تو عوام بھول جائے، ارے جن ظالموں کے نفس بھی شیطانی ہوں اور بکرے اور مکھن کھائیں، یہ کیا قوم کو دے؟ ایمان سے کہو، ان سے کیا توقع ہے کچھ دے دیں؟ اب نااہل بادشاہ جو رشوت پر کنٹرول نہیں کرتا وہ بے ایمان نااہل ہے، قوم کو تحفظ نہیں، ظلم تو کر سکتا ہے، تحفظ نہیں دے سکتا، کیونکہ عدلیہ اور انتظامیہ 2 ادارے بتائے ہیں۔ جب قوم کو تحفظ نہ ملے، عدلیہ سے انصاف نہ ملے، ارے رشوت عام ہو تو عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا۔ ایک ہمارا دوست ہے 28,000 بینک والا کھا گیا، وہ وہاں سے جو کھلانا، ارے پہلے قاضی فیصلہ کرتے تھے بس ختم ہوتا تھا، پھر بادشاہ سنتا تھا، اگر بادشاہ اس کے برعکس فیصلہ کرتا تھا تو قاضی کو بھی استعفیٰ اس کو جیل میں دے دیتے تھے کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں کیا۔ ان یہودیوں نے قانون کیا بنا رکھا ہے، پہلے گئے ایک قاضی کے پاس، جج کے پاس، اس نے تیرے حق میں کر دیا، پھر اوپر اس میں اسی طرح سپریم کورٹ تک، ارے 28,000 والے کا 34,000 لگ گیا اور 28,000 نہیں ملا۔ واہ بھائی واہ۔ اب وہ ایک بستی میں ایک بندہ گیا شریف، تو ایک بندہ آیا پگڑی اٹھا کر بھاگ گیا، چھوٹے سن کا تھا، وہ آخر یار میں نے کوئی بات نہیں کی، میری کو بلاتا رہا، وہ بھاگ گیا، ان حکمران جیسا تھا وہ۔ اب اس سے بڑا آیا، اس سے بڑا سمجھ لینا، جا کر اسے اپیل کر دی، یار مہربانی کرو فلاں بندہ جو ہے بستی کا، آپ کچھ بڑے ہیں، میری پگڑی لے گیا۔ اس نے کہا سور کا بچہ جوتا اتار، تماچا لگایا، جوتا اتار کر لے گیا۔ جی وہ یار پگڑی وہ ہی نہ لیتا، میرا جوتا بھی گیا۔ پھر اس سے کچھ بڑا آ گیا، کچھ سفید بال، اس نے کہا یہ کچھ سفید بال ہیں، اس میں کچھ خوف ہوگا۔ تو آیا حضرت صاحب ایسا ایسا حال ہے، اس نے 2 تماچے لگائے اور قمیص اتار لیا۔ اب چادر بیٹھی ہے، بوڑھے صاحب بوڑھے آ رہے ہیں، بڑے بڑے، سمجھ لینا، تلیس تحصیل سے آگے نکل کر پھر
جو غریب درخواست دینے دے نا 40,000 لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹ. میں کہتا ہوں ریٹ ایمان سے. ارے جس کے پاس 40,000 نہ وہ فریاد بھی نہیں کر سکتا. یہ عدالت عالیہ ہے یار. خدا کا خوف کرو. بولنا بولے جو جاؤ توہین عدالت. وہ بولے نا بھی کہو. تم عدلیہ والے بھی اگر سچ بات نہیں سنتے تو اور کہاں ہوگے؟ وہ ایمان سے کہو. آپ کہہ دو نا جا توہین عدالت. اچھی عدالت ہے یار. جب عدالت ایسی ہو تو خجالت کیسی ہوگی پتہ نہیں. اب چادر بیٹھا ایک بہت بوڑھا آ رہا ہے، لاٹھی خیر نہیں ہے تو راہ چل رہا ہے بوڑھا. اس نے کہا اب مرنے کے قریب ہے، چلو اس کو کہوں ساری چیزیں آ جائے گی. بڑا جو ہے اس کے پاس بڑے اختیار ہیں، شعور بھی بڑا ہے. اس نے کہا حضرت صاحب ایسا حال ہے. اس نے 3 تماچے لگائے اور چادر اتار کر لے گیا. اب ننگا پنگا ہو کر جھاڑی میں بیٹھ گیا. اب اوپر والا آخری سٹیج والا آ گیا، وہاں جا کر اپیل دائر کر دی. لاٹھی پر آ رہا ہے بہت بوڑھا. ایمان سے ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. خدا کی قسم ایسے حاکم. ارے لوگوں اعمال بدلو. لڑنا جھگڑنا بری بات ہے، میں نہیں یہ لڑنا لڑ ہم نہیں سکتے. ہم حق کہہ سکتے ہیں اور جو دکھ ہے وہ سہ سکتے ہیں. اس لیے عالم پر جہاد باللسان ہے. امامت عوام پر جہاد بالاموال، کہ مجاہد جو زبانی جہاد کرے اس کی مدد کرے، یہ مالی جہاد ہے. اور حکومت پر ہے جہاد بالسیف، عوام پر نہیں ہے. ان ظالموں نے جو عوام مولویوں کو عوام نے بچے میں رہے نا مولویوں میں، یہ حکومت پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی، 300 تو یہ 13 فوجی بنائے. ایمان سے کہو تو جہاد عوام نے کیا یا فوجی لڑتے رہے؟ خیر وہ تو پہلے آپس میں فوج سے لڑتی تھی. اب تو دنیا کی فوج ایسی بدترین ہیں، یہ اپنے انہوں نے معاہدہ بنا رکھا ہے کہ تم ہماری عوام کو مارو، ہم تمہاری عوام کو ماریں گے. ارے بولے ایمان سے حضرت آدم سے لے کر کافروں میں بھی یہ ثابت نہیں کرو گے کہ فوجیں سے لڑتی آئی ہیں، عوام کو کسی نے نہیں مارا. ایسے دہشت گرد دنیا کی فوجیں، خدا ان کو مارے. ایسے دہشت گرد کہ وہ بھی عوام کو مارتے ہیں، وہ بھی عوام کو مارتے ہیں. یہ تو کسی دشوش کافر بادشاہ میں بھی نہیں آیا، ایسا ماحول آ گیا ہے. ایمان سے کہو بم جو مارتے ہیں ہندوستان کے عوام مرتے ہیں، وہ مارتے ہیں یہاں عوام مارتے ہیں. یہ آپس میں انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے. خدا کی قسم آج دنیا کی فوجیں ختم ہو جائیں، یہ بڑی دہشت گرد ہیں، امن ہو جائے گا. انہوں نے عوام کے محافظ نہیں، عوام کے قاتل ہیں. تلوار کا جہاد یاد رکھنا بادشاہ پر فرض ہے، ہم پر کوئی فرض نہیں، عالم پر کوئی فرض نہیں. عالم پر جہاد جو جاہد بے لسانے ہی لسانی جہاد فرض ہے. وہ کیا ہے کہ حاکم کو حق کہہ دینا ظالم کو، پھر جو ہوئے پھر اسے برداشت کرے، اللہ جزا دے گا. لڑے نہیں. عوام کا حق بھی نہیں، عوام کا ہے مال سے جہاد کرو. حاکم کا ہے سیف سے جہاد کرو. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجے دہار نے 2 عورتیں پکڑی تھی. آپ تو لکھ رہے ہیں کتاب کہ راجے دہار جیسی عظیم ہستی کیوں ہیں جن کو اپنی عزت کا شعور نہیں. مسلمان کی عزت تو یہ لٹا رہے ہیں، ان کے آگے تو مسلمان کی عزت لوٹنا تو موجودہ حکمران کے لیے کوئی بات نہیں ہے. یہ تو خود ظالم ہیں، لوٹتے ہیں. ان کو کیا راجے دہار جیسی عظیم ہستی جن مسلمانوں کی عزت لوٹ رہا تھا. یہ مسلمان ہوں تو ان کو مسلمانوں کا درد ہے. نظام میں لکھ دیا کہ محمد بن قاسم نے چور کی طرح راجہ دہر جیسی ہستی نے، جس نے ہماری بہنوں پر بھائیوں، اور مسلمان تو کہلاتے ہو یار، مائوں بہنوں پر بے عزتی کا ہاتھ اٹھایا، اس نے بہت ظلم کیا. ہماری میری بہنوں کو بے عزتی سے بچا لیا. وہ بڑا چور تھا، وہ بڑا ڈاکو تھا. ایمان سے کہو ایسے حکمرانوں سے بھی کوئی توقع ہے اچھائی کی؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ 2 عورتیں پکڑی گئیں، انہوں نے یہاں سے آواز دی ہے کوئی ہماری عزت بچانے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کو سنایا. کتنا سفر تھا؟ ارے اللہ نے یہ سنائی یا خود بخود گئی؟ اللہ نے سنائی نا. اللہ نے جو سنائی کس کو سنائی؟ عوام کو، بادشاہ کو. اور آیا 2 عورتوں کی عزت بچانے کے لیے عوام آئی تھی یا ملا آیا تھا؟ بادشاہ آیا تھا فوج لے کر. یہ سنت اللہ کا طریقہ ہے. ان ظالموں کے پیچھے نہ جانا. یہ مدرسوں میں بچے لے کر
یہ جی شہید ہیں، لاکھوں بچے خود پیسے کمائے اور عوام کے لاکھوں بچے مرا دیے، فائدہ بھی نہیں ہوا، فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو واقعہ یاد ہے کہ یہودی تھے کچھ، انہوں نے سرنگ لگائی، 7 کرائے پر مکان لیا اور سرنگ لکھا کر صندوق پاک کو نکالنا چاہتے تھے۔ ایمان سے کہو، 4-5 بندے تھے، اسلحہ تھا، تلوار تھی۔ قربان جاؤ اپنے نبی اور خدا کے حکم اور اپنے نبی کی سنت کو مت چھوڑو، ہم ظلمت میں نہیں جائیں گے۔ جو ہم پر حق کہنے پر ہاتھ اٹھائے گا وہ ظالم کہا جائے گا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، قانون اسے اختیار نہیں دیتا۔ اگر قطرہ بھر انسانیت ہے اس کو حق کہنے والا جرم نہیں ہے۔ ارے دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کا پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات ادنا کہہ سکتا ہے، لیکن ہو بادشاہ سور نہ ہو، ادنا شخص پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات ادنا شخص کہہ سکتا ہے، اور اس کا حق ہے جائز تنقید، جائز مشورے، جائز مطالبات عوام کے بنیادی حق ہیں۔ ارے ان کو سور لوگ تو بغاوت، دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، ارے جن کے اندر ایمان اور عقل تسلیم ہے وہ دہشت گردی اس کو نہیں کہیں گے۔ یہ عوام کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، حق بات کہنا۔ بغاوت ہے یہ بادشاہ اتر جائے، اٹھ کھڑا ہو، بندہ توڑ پھوڑ کرے، یہ بغاوت ہے، یہ بغاوت نہیں ہے۔ تنقید برائے تشفی ہوتی ہے، تنقید مطلب ہی تشفی ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ہے وہ تشفی کرے گا، جو ظلم ہے وہ کہے گا۔ ایک بادشاہ مر گیا تھا، بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، یہودی مدرسے کا۔ ارے چوڑا کمینہ سکھ میراثی کا بیٹا نہیں تھا، اور کسی خاندان کا بیٹا تھا، کسی ذات اصل بد نسل کا بیٹا نہیں تھا، اچھی نسل کا بیٹا تھا بادشاہ۔ کیا بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہاں، تنقید کرنے والا مر گیا، شاباش، چلو مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ آپ سن رہے ہیں بات۔ تنقید کرنے والا مر گیا، غور سے سنا کرو نا، یوں ہی میں بوڑھا بندہ بات کر رہا ہوں، آپ سنتے نہیں، سنتے ہو تو آپ مجھے کہہ دیتے کہ یہ بات ہے۔ تنقید کرنے والا مر گیا، بادشاہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ اس کو آپ نے مار دیا؟ جگہ جگہ آپ کے نکتہ چینی کرتا تھا، جگہ جگہ آپ پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ فرمایا وہ میرا محافظ تھا، بے وقوفو، اب مجھے حق کہنے والا مر گیا، میں فرعون بن جاؤں گا، جہنمی بن جاؤں گا۔ وہ مجھے محافظ تھا، مجھے بہشتی بنا رہا تھا۔ ارے بولو بادشاہ یہ تھے جو تنقید والا مرے تو روئیں۔ ارے یہ ظالم وحشی درندے بے وقوف پاگل تو ہو سکتے ہیں جو تنقید کرنے والے کو ماریں۔ یار عوام جرم کرے اسے سزا دو، اور عوام کا اتنا حق بھی نہیں ہے تمہیں ننگے بیٹھو، تمہیں کہہ دے بادشاہ سلامت ننگا ہے تو اس کو مارنے لگ جائے، پھر تو ظالم ہے۔ تو نااہل بادشاہ جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا، عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا، انتظامیہ سے تحفظ۔ جب جو چیزیں نہ ملے، قوم ڈاکہ پوچھو نا، اللہ والوں سے پوچھو، ان بے وقوف قوم ڈاکہ شر فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ جب قوم تباہ ہو جاتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین، اہل اللہ لوگ، حق والے لوگوں کے ساتھ کان کھول کر سن لو، سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور راشی حکمراں۔ انہیں پتہ ہی نہیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں۔ تو ملجرم چور پیٹا جا رہا ہے اور رشوت کا 1000 روپیہ جیب میں ہے، چور دہشت گرد ہے، ڈاکو فلاں دہشت گرد ہے، تو بڑا صاف ہے۔ جو ملجرم تھے، جو تمام جرموں کی ماں ہے، جس سے جرم پیدا ہو رہے ہیں، وہ تو ہے، نااہل بادشاہ۔ پھر مکار بادشاہ، مکار، جس طرح جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ مجھے نشاندہی کرو رشوت کی، میں نے تقریر کی، بات وہاں تک جا پہنچی تو اس نے کہا کہ نشاندہی کرو، پھر میں نے تقریر کی، میں نے کہا یہ مکار بادشاہ کی نشانی ہے۔ سن لو لوگوں، غور سے سننا، جو ملک کا اس کے ملک میں جو جرم عام اور ظاہر ہو، عام اور ظاہر ہو، اس کی نشاندہی طلب کرے، وہ مکار ہے۔
ایمان سے اگر بادشاہ کسی جرم کے خلاف ہے وہ عام زہر نہیں ہو سکتی. اور نشان مسلمانوں عقل رکھو، نشاندہی اس کی جاتی ہے جو خفیہ ہو اور قلیل ہو. جو عام اور زہر ہو اس کی نشاندہی کا کیا ضرورت، وہ مکر ہے بادشاہ. پھر میرے پاس چٹ آئی کہ ہم اگر جرم کرتے ہیں تو عوام بھی کرتی ہے. ارے ہم رشوت اس کو نہیں کہتے، یہ ڈاکے ہیں، رشوت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے حاکم اس پر قانون استعمال کرتا ہے، جس طرح کہتا ہے کہ 100 روپیہ دے دو ورنہ 300 جرمانہ، تو یہ جرمانہ بھی حرام ہے. اگر رشوت حرام ہے تو جرمانہ بھی حرام ہے، ٹیکس بھی حرام ہے. یہ دونوں چیزیں سور برابر ہیں. ارے جو سور کھائیں وہ کہاں قوم کو اچھا دیں. ایک لقمہ حرام کا لگ جائے تو سینکڑے میل حق دور چلا جاتا ہے. جن کا کھانا پینا سور ہو، نالی کا پانی، وہ حق کے قریب کیا آئیں گے. ایمان سے سور برابر ہے رشوت اور جرمانے. عمر بن عبد العزیز کو عمال نے کہا ٹیکس لگاؤ. آپ نے فرمایا فرعون کی سنت ہے خرچے کم کرو، جو کام کرتا ہے وہ اچھے کھائیں، جو تم کام نہیں کرتے تو کم کھاؤ. اب جو کام کرتا ہے اسے روٹی نصیب نہیں. ارے میں جا رہا تھا، عورت اور مرد کے سر پر یہ گندم کی گٹھڑی کٹی ہوئی ہے، ان کے بچے ساتھ ہیں. میں دیکھتا ہوں بچے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں دوڑے؟ پیچھے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر ایسے کرنے لگے، پیر کچھ سائے پر، جوتیاں نہیں تھی ان کی، اور وہ گندم کاٹ رہے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ بچوں کی جوتیاں نہیں ہیں، دھوپ سے دوڑ کر اگلے درخت میں جا جاتے ہیں. تو نہ باپ کی جوتی تھی نہ عورت کی. جب اولاد کو پھینک دیتا ہے بندہ، جب اولاد کی نہیں اپنی کہاں لیتے. وہ بیچارے ایسے پیر دھوپ میں ایسے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. ان کو تو بے وقوف یہ عوام جرم کرتی ہے تو ہم دو جگہ پر دینا جائز ہے. ایک تو حاکم ظلم کرتا ہے، دوسرا حاکم تم کو نقصان پہنچاتا ہے. 100 روپیہ نہیں دیتے تمہارا 500 جاتا ہے. تیسرے تمہارا حق نہیں آتا، 100 روپیہ نہیں لگاتے تمہارا 1000 روپیہ کسی نے حق دینا ہے. یہ یہاں صرف لینے والے پکڑے جائیں گے، دینے والے نہیں پکڑے جائیں گے. مسئلہ غور سے سن لو، تمہیں عالم نہیں سمجھائے گا. صرف یہاں کون سے پکڑے جائیں گے؟ لینے والے. پرچی آئی عوام، پھر میں نے بے وقوف حکمران بیان کیے. سمجھ لینا، بے وقوف سے بے وقوف ترین حکمران وہ ہے کہ مقام اعلیٰ پر فائز ہو، کردار کا دعویٰ برابری کا عوام کے ساتھ کرے. بات سمجھ لینا، یہ کتابوں میں نہیں ہے، صدری علم ہے کسی کے عطا کیے ہوئے. اللہ ہمارا بھی کوئی نہیں اس میں دخل. پیر ہے پیر، مقام اعلیٰ پر فائز. اگر مرید زنا پر جاتا ہے پیر بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو پیر کو کیا چاہیے کہ پیر پھر وہ اعلیٰ مقام چھوڑ کر عوام کی سٹیج پر آ جائے. ایمان سے کہو، پیر وہ ہے جو خود بھی صحیح راہ پر ہے، مرید کو بھی صحیح راہ پر کھینچے. اگر مرید جاتا ہے وہ پیچھے لگا جاتا ہے، پھر وہ پیر والی سٹیج، امامت وسطی والی سٹیج چھوڑ دے. ارے ظالم، اگر عوام ظلم کرتی ہے تم بھی کرتے ہو تو دعویٰ برابری کا کردار کا عوام کے ساتھ کرتے ہو. تو میں تمہیں کہتا ہوں بے وقوف ہو، پھر اعلیٰ مقام چھوڑ کر امامت کبریٰ والا عوام کی سٹیج پر آ جاؤ. عوام پر رحم کرو ظالمو، عوام پر ظلم مت کرو. تم اس سٹیج کے لائق نہیں ہو. 3 نشان کتنے ہو گئے؟ بات میں نے موضوع لیا تھا نا وہ زر زمین والا، لیکن بات یہ ہے کہ موضوع ایک ایک بندہ لینا اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کوئی وہ بات کر لیں، وہ بات پورے ایک عنوان کی بھی وضاحت نہیں ہو سکتی، ذرا پوری طرح عوام میں ٹھوسا جائے. تھوڑا سا وقت ہے، یہی آخری بات کر کے میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. اب پھر بزرگوں کے نزدیک بدماش، بے ایمان، ظالم، درندہ، وحشی حکمران وہ ہے جس کے ملک میں قانون نافذ ہو کہ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے. یہ بدماش حکمران کی آخری نشانی لکھی ہے. یہ 4 نشان جب پائے جائیں، پھر ماں سید علیہ رحمت نے فرمایا
کیونکہ پہلے بتایا کہ دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کیا، پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا سے ادنا شخص حق بات بلا دریغ کہہ سکتا ہے۔ فرعون، یہ فرعون حامان شداد والا طریقہ مت سیکھ، یا کلمہ چھوڑ دے یا لکھ دے کہ دین ہم پر فرض نہیں ہے، چٹا ننگا کفر کا تو اپنا اعلان کر دے، منافق ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے، ہے کافر، ارے منافق بن رہا ہے، ہمیں تمہیں صاف کر کے کافر بنا دیں، کافر کا اعلان کر دے، ہم تیرا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے۔ ورنہ دین جس طرح عام بندے پر فرض ہے اسی طرح تم پر بھی فرض ہے کہ مجاز حقیقت کے تابع ہوتا ہے، ظالم جب مجاز حقیقت کے خلاف ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ارے پگلے، تم حقیقت کے خلاف جس نے تمہیں بادشاہی دی اس کے خلاف، پھر تمہیں پائیداری چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بدماش سے بدماش حکمران حکومت کا یہ نشان ہے، اور وہ حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ دیکھو فرعون سے سنتے رہے مسلسل، جب پیچھا کیا بالکل ختم ہونے کا، پھر ختم ہو گیا، پڑھتے رہے انتہا۔ جب بادشاہ حق کہنے پر بھی پابندی لگا دے پھر یہ سمجھے اس کی نوبت آ گئی۔ اب یہ آخری سانس ہے اس حکومت کے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، یہ کوئی ان کو اجازت، ذرا بھر بھی عقل ہو تو حق کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، حق بندہ کہہ سکتا ہے۔ نااہل، پہلے نااہل بتایا، پھر کیا بتایا؟ مکار، پھر بے وقوف، آخری بدماش۔ اب مجھے نہ کریں یہ چارے صفتیں ہیں موجودہ نہیں ہیں، ایمان سے کہو۔ پھر سعدی علیہ رحمت نے فرمایا گرگ میراں سگ وزیراں موش درباں میں شود ای چنی ارکان دولت ملک ویراں میں شود۔ ارے ظالمو، بھیڑیو، قوم کے خون نوچنے والے عیاشو، عمر بن عبدالعزیز ایک فوجی نے زیادہ گھی والی سالن میں لقمہ کھا رہے تھے، آپ نے وہ سالن اٹھا کر باہر پھینک دیا، عرض کی امیر المومنین یہ ضائع کر دیا، فرمایا یہ ضائع ہو گیا، یہ اگر کھاتا تو اس کے نفس کو ضائع کرتا، یہ عیاش بن جاتا، ملک دیتا، بیچ دیتا، لڑتا نہ۔ کیونکہ فوجی جب تک تکلیف نہ برداشت کرے وہ جنگ کے تکالیف برداشت نہیں کرتے۔ میرا سوال ہے یہ ظالم جو عوام پر ظلم کرنے والے جو ہیں، کافر کے پہلوان انہوں نے پالا، پھر جب چور آتا وہ سویا پڑا ہو جاتا، جب چور جاتا تو کہاں ہے چور، اٹھ کر اپنی قوم کو مکوں سے پیٹ دیتا۔ یہ وہی پہلوان ہے ہمارے، ایمان سے کیا کیا کہیں۔ پھر آپ نے فرمایا گرگ میراں سگ وزیراں موش درباں میں شود ای چنی ارکان دولت ملک ویراں میں شود۔ فرمایا بھیڑیا بادشاہ ہوگا، کتے وزیر ہوں گے، کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ سعدی علیہ رحمت کا شعر ہے، عام بننے کا نہیں۔ گرگ میراں سگ وزیراں موش درباں میں شود، ارے چھوٹے چھوٹے افسر چوہے کی طرح خزانے کو نوچیں گے۔ ای چنی ارکان دولت ملک کہ فرمایا مولوی خراب ہو جائیں گے تو ملک ویران ہو جائے گا۔ یعنی مان سے بتاؤ تو صحیح، اب چھوٹا بچہ بھی کپڑا اتارے ہوئے ہے، صغرا، پیر بھی درمیانے والا بھی اتارے ہوئے ہے، میں بھی اتارے ہوں، قوم آ کر چھوٹے بچے کو مارنے لگ جائے تو بڑا خراب ہے۔ ارے ایمان سے کہنا چھوٹے بچے کو بھی میں نے کپڑا پہنانا ہے، درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے، جب میں ننگا ہوں تو اس کو کون پہنائے گا؟ نہ ظالم پروفیسر ظالم یہودی کو پتہ ہے کہ کون سی امامت کے تیار کر رہا ہوں، نہ ہمارے لڑکے بے وقوف کو پتہ ہے بنگی کا ہے شرابی کا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، امامت قبرا ظالمی وحشی نااہل بے وقوف بدترینوں کے ہاتھ ہے، اور ہمارا الہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کوئی اچھا حاکم دے دے، اس کو جب تیری مرضی ہے اتار دے، اس کے بعد اگر یہ صحیح ہمارے لیے ہے تو اتار دے، مشورہ نہیں دیتے، چاہتے یہ ہیں کوئی اچھا حکمران دے دے جو اپنے لیے بھی رحمت ہو اور ہمارے لیے بھی رحمت ہو، ارے قوم کو بھی جنتی بنا جائے ہمیں بھی چول خور۔ ایمان سے مسلمانوں، جہنم خرید کر رہے ہیں یہ پیسہ، ویسے بھی حرام ہے خزانے، کیونکہ یہ سود ٹیکس اور یہ سارے اس کے ہیں، اور یہ جہنم مسلمانوں میں کافروں کے جاسوس ہوتے تھے، کافروں میں مسلمانوں کے جاسوس ہوتے تھے، ایسا ہے؟ مجھے حضرت اعظم سے لے کر بتاؤ، ارے کسی مسلمان نے ظالم نے مسلمان کی جاسوسی کی ہو؟
چغل خوری ہے، چغل حدیث پاک ہے، چغل خور جہنمی ہے. دل سے کر رہے تمہیں یہی نظرتے ہیں، ڈاکو نہیں نظرتے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے مول صاحب، میں نے کہا تو ملک کی بات کرتا ہے، وہ اسٹیمیٹ لگاتا تھا پلے وغیرہ جو بناتی ہیں. مجھے کہتا ہے اس وقت کی بات، اب وہ فارغ تھا، ایک یہ لائن گاڑی جو ہے نا، لائن گاڑی، اس کی پول تھی چھوٹی سی، ارے 4 لاکھ روپیہ لگتا تھا، 4 لاکھ روپیہ لگتا تھا. میں نے 10 لاکھ بنائے، بڑے افسر کے پاس گیا، جی 4 لاکھ لگتا ہے، 10 لاکھ بنائے، جو تم کھاؤ جس طرح بانٹو. اس نے کہا بے وقوف، وہ قسم کر کے کہہ رہا ہے مجھے، اس نے کہا بے وقوف تمہیں شرم نہیں آتی، جاؤ اسے 40 لاکھ بنا کر لاؤ. کس کس کو دیں گے؟ ارے 4 کا میں 40 بنا کے لایا. یہ جاسوسی نہیں ہے، ملک کا نقصان نہیں ہے، بھیڑیوں کی جاسوسی نہیں ہو رہی. کیسا ظلم آ گیا، اخیر صدی قرب قیامت آ گیا، ہر برائیاں طول کو ہو گئیں، ہر بندہ وحشی درندہ بن گیا، ہر بندہ پاگل بن گیا، ذاتی مفاد بن گیا، انسان کو نقصان پہنچانے چغل کو. بادشاہ کی بات نہیں سنائی، اس وزیر کو نکال دیا، اس وزیر کو رتبہ زیادہ دے دیا. فرمایا تو چغل خور ہے، فتنہ ہے، تو مجھ سے ناجائز کراتا تھا ظلم، میں اگلے جہان، اس نے مجھے بچا لیا، اس نے کہا دعا دیتا ہے تو اس سے یہ کہیں اس سے بہتر ہے. تو دعا مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے حکمران دے دے. کوئی زندگی نہیں ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے اٹھنا بیٹھنا سجدہ، جو پیر کی انگلیاں ہیں یہ نہ اٹھیں. اگر پیر کی انگلیاں زمین سے جدا ہو گئیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سارے ائمہ کا فتویٰ اسی پر ہے. ایک انگوٹھا فرض ہے لگانا، 3 انگلیاں واجب، ساری انگلیاں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے. بالکل نہ اٹھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم پر جو بیتے گی، ہم آپ سے مدد نہیں چاہتے، لیکن اتنا افسوس ہے کہ ان باتوں کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے. خدا کا نام لو، یہ خرچ نہ کرو، یہی بچوں کو کافی ہوگا. عمریں 20 25 30 تک آ جائیں گی، پیشین گوئی ہے. اور بچے، بھیڑ مرے گی، 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، جوان نہیں ہوں گے. اخیر صدی میں آ گئے. یہودی کی تعلیم چھوڑ دو، اور اس کی ہے، اس میں عورتیں مخالفت کریں گی. حبائل الشیاطین کہا گیا ہے. اور ہمارے اسلام میں ہے جب مسلمان دین پر آتا ہے تو 2 اس کے مخالف بن جاتے ہیں، ایک عورتیں اور ایک حکام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا، اس لیے حوریں بنائی گئی ہیں. تو یہ مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ آپ کو پیش آئے گی. لیکن خدا رہا اب وقت اخیر آ گیا ہے، ہم جانے والے ہیں. آگے کے لیے کوئی اپنی یہ ڈرامے وغیرہ نہ سنو، اپنا قصہ پڑھو اپنی. خود ہم بڑی کہانی، بڑا افسانہ ہے ہمارا. ہم اپنی کہانی پڑھتے تو یہ کہانی جھوٹے فسانے. حسن بصری نے کہا آخری صدی میں بے وقوف قوم ہوگی، جھوٹے فسانے کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھو. اور بے وقوف ایماندار نہیں ہوتا. یہ ٹی وی وغیرہ شیطان، ووٹ اور سکول، جتنا ہو سکے ایمان سے حکومت سے لڑو نہیں. تو من اپنے بچوں کو سکول نکال لو، یہودی بھی مر جائے گا، حکومت بھی مر جائے گی، اور اللہ روزی دے گا آسمان سے اتار کر. جو پیسے خرچ کر رہے ہو میری بات بوڑھے کی سن لینا، یہ بچے چکے جائیں گے، ہم بھی چکے جائیں گے. جب باطل انتہا کو خدا کا عذاب یا ہدایت آتی ہے. اب 2 چیزیں کی انتظار کرو، کوئی چیز آنے والی ہے. یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں لگ سکتے، نہ یہ ماحول جا سکتا ہے. اب اس پر حق بیان، جال حق کا وضاحت الباطل، حق کا بیان ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ چلا جائے گا.